حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں، اگر یہ جملہ آپ سنیں خدا کی قسم، آپ ایک دن میں 12 اسواق پڑھایا کرتے تھے۔ کتنے؟ چھوٹی موٹی گل نہیں ہے، تو سبحان اللہ، وہاں پہ کتنے اسواق پڑھایا کرتے تھے؟ 12 سبق۔ حضور غوث اعظم 12 سبق ایک دن میں پڑھایا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اور علم کا یہ عالم تھا، جنگلوں میں آپ نے پتے بھی کھا کر آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ یہاں پیر کے گھر بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے کہہ دیا جاتا ہے اس علم لدنی حاصل ہو گیا ہے۔ بھائی ولیوں کا سردار پتے کھا کر، بھوکا پیٹ کاٹ کر وہ علم حاصل کر رہا ہے، اور یہاں بچہ کہہ رہا ہے اس علم پہلے آ گیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں نا، آج لوگ آپ بھی نا بعض دفعہ ایسی ہم بات کریں نا تو آپ سنی بھی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ پہلی بار آپ کو کب پتہ چلا؟ آپ اللہ کی فرماتے ہیں بچے تھے، بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے، جانور کے ساتھ جیسے عام بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کسی نے اس کی دم کو پکڑا ہے، کسی نے کانوں کو، کسی نے سینگ کو پکڑا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی بچوں کے ساتھ لگ گیا۔ آپ کو پتہ ہے جب بچوں کے ہاتھ کوئی چیز لگ جائے، آپ بھی بچے نے، ہم بھی رہیں، پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے بھی جا کے بیل کی دم کو پکڑا، جو ہی میں نے پکڑا نا، بیل نے پلٹ کے کہا عبد القادر تو نہ ایسا کر، تجھے تو اس کام کے لیے پیدا، تجھے تو اس کام کے لیے پیدا۔ آپ کہتے ہیں میں ڈر گیا۔ آپ کہیں گے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر آپ سنی کو بھی دلیل تو دینی پڑی۔ میں نے کہا جامع المعجزات اٹھائیں۔ ایک شخص بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا۔ اب بیل سواری کے لیے ہوتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، آپ اس پہ سواری کریں گے، بیل پہ کیسے؟ وہ شخص حضور فرماتے ہیں وہ بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا، بیل بولا، اس نے کہا میں سواری کے لیے نہیں ہوں، مجھے کسی اور کام کے لیے بنایا گیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا بیل بول رہا ہے۔ اچھا اس نے پلٹ کے نا ایک اور جملہ کہا، اس نے کہا پریشان نہ ہو، مکے میں جا، جس نبی کا تو انتظار کر رہا تھا وہ نبی آ گیا ہے، جا اس کا کلمہ پڑھ، اس کی غلامی کو قبول فرما لے۔ اچھا جامع المعجزات اٹھائیں آپ، وہ شخص حضور کی چوکھٹ پہ آیا، ابھی بولا ہی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا آ جا، مجھے پتہ ہے تجھے کس سے خوشخبری دی ہے میرے آنے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے ولی کی یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ایک دن میں 13 اسواق آپ خود مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ کتنے؟ اب دیکھنا، فقہ الگ تھی، حدیث الگ، تفسیر الگ، نحو، منطق، فلسفہ، زور کی نماز تک پڑھاتے تھے۔ زور کی نماز حضور غوث اعظم خود پڑھاتے تھے۔ آئے ہائے کتنے بول سو، زور کی نماز حضور غوث اعظم خود پڑھاتے تھے۔ آج یہاں پیروں کی حالت یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، پیر صاحب کی عادت نہیں ہے اونچی بات سے دعا نہیں کرتے۔ نماز جو پیر نہیں پڑھا سکتا، جو خود سنت کے مطابق، جس نے داڑھی نہیں رکھی، جو خود شریعت پہ نہیں چل رہا، تو میرے نبی کے غلاموں کیا مرید وہ شریعت کا پابند بنے گا؟ بولو سارے، یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت ہے میرے نبی کے غلاموں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس ایک بندہ آیا، 40 دن وہ آپ کے پاس رہا۔ کتنے؟ 40 دن تک وہ رہا، دیکھتا رہا کہ میں ان کی کرامت دیکھوں، مجھے پتہ چلے ان کے پاس واقعی اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، پھر کرامت دکھائیں یہ۔ اچھا 40 دن کے بعد جب وہ جانے لگا نا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشان؟ کہا حضور میں چیک کرنے آیا تھا آپ کی کرامت دیکھوں۔ آپ نے فرمایا ان 40 دنوں میں تو نے مجھے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا جھوٹ بولتے دیکھا نہیں، غیبت کرتے ہوئے، چغلخوری، کوئی میں نے نماز چھوڑی، تہجد، نوافل، حقوق العباد کو؟ اس نے کہا حضور نہیں، ان ساری چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ سب چیزوں کی پابندی کرتے لیکن کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ آپ نے ایک ہی جملہ بولا، فرمایا چلا جا، ہمارے پاس اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں، ہمارے پاس اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو